لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آواز تھوڑی سی کم کر دیں اس کی، ایکو تو بالکل نہیں ہونی چاہیے، ایکو کم کر دیں. ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ آ کے اپنی کوئی دردناک سٹوری سنائے، لیکن آپ دیکھ لیں اتنی زیادہ پبلک اگر ہر ایک اپنا ٹائم لگانا شروع کرے تو یہ تو ایک ہفتے سے زیادہ کا ٹائم ریکوائرڈ ہے. مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ بیٹھیں، قرآن و سنت کی بات سنیں، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جہاں پہ لوگ قرآن کے لیے جمع ہوتے ہیں، اس کی تدریس کے لیے، درس و بیان کے لیے، تو آسمان دنیا تک فرشتے جو ہیں وہ اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں. عموماً آپ یہ احادیث جو ہے وہ ذکر کی مجالس کے حوالے سے سنتے ہیں، حالانکہ یہ اسپیسیفکلی اس ذکر کے بارے میں جو افضل الذکر ہے. سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک اس الذکر یعنی یاد دہانی کرنے والی چیز، اللہ کی یاد دلانے والی چیز، اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آج کے سوالات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے کچھ میں آپ کو یہ اکیڈمی کے حوالے سے بتا دوں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ اکیڈمی ہماری شفٹ ہو گئی ہے. اس کے پیچھے مینلی صرف ایک ہی ریزن تھی، اور وہ ریزن یہ تھی کہ جو جہاں پہ ہماری پہلی اکیڈمی تھی وہ ہماری دعوت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ بھائی اللہ کے فضل سے، اور پچھلے آلموسٹ 10 سالوں کے اندر انہوں نے نہ تو اس جگہ کا کوئی کرایہ ہم سے وصول کیا، نہ کبھی بجلی کا بل، اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ اللہ کے فضل سے چلتا رہا. اور پھر آلموسٹ 8 سے سال پہلے ان کا ارادہ بنا کہ میں اس جگہ کو بیچوں، کیونکہ وہ اس کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہ رہے تھے برف خانے کے پوائنٹ آف ویو سے. ان کے لیے ان کی اولاد بھی آگے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہی تھی. آپ کو پتہ ہے آج کل کے جو بچے پڑھ لکھ جائیں وہ پھر اس طرح کے کاموں کو اپنے لیے عیب ہی تصور کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرا یہ ارادہ بن رہا ہے تو آپ کوئی الٹرنیٹیو جگہ دیکھ لیں. پھر ہم نے مختلف جگہ دیکھنی شروع کی، لیکن پھر کرتے کرتے پھر 1 سال گزر گیا. اب جا کے اللہ کا شکر ہے یہ معاملات ان کے بھی فائنل ہوئے. تو اب ہمارے لیے وہاں سے نکلنا ایک آزمائش تھی. ظاہر ہے کہ ایک بندے کی جذباتی ایفیلیشن بھی ہو جاتی ہے کسی جگہ کے ساتھ، وہ بھی تھی، پلس پوری دنیا کو اس جگہ کا ایڈریس کا پتہ تھا. آپ کو پتہ ہے کہ صرف ایک یہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ایک پبلک اسپیکر پبلک کے ساتھ 1 to 1 یا ایک بھرے مجمع میں مجلس کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، ان کے سوالات لیتا ہے. ورنہ تو آپ کسی بھی انٹرنیشنل اسپیکر کے ساتھ تو ہاتھ ملانا ہی بڑی بات ہوتی ہے. ان کے پاس بیٹھنا، ظاہر ہے سیکورٹی ایشوز ہوتے ہیں، اپنی ذاتی مجبوریاں ہوتی ہیں. بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے پچھلے
10-11 سالوں میں کوئی ناغہ نہیں کیا اللہ کے فضل سے. ایون جس دن مجھ پہ پہلی دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی 28 اکتوبر 2017 کو، تو اس دن تو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج نہیں آئے گا، تو میں اسی حالت میں آ کے درس بھی کیا تھا. ظاہر لوگ دور دراز سے آئے ہوتے ہیں تو بڑی زیادتی والی بات ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہمت دی ہے کہ وہ چل پھر سکتا ہے تو اللہ کے لیے کیوں نہ ایفرٹ پٹ کرے. ہم نے کون سی قادسیہ اور یرموک لڑنی ہے، وہ تو نصیب والوں کا حصہ تھا. تو ہم یہ تھوڑی بہت تو ایفرٹ پٹ کر سکتے ہیں. پیرلل میں کافی ساتھیوں کی یہ خواہش تھی کہ جی اکیڈمی کسی ایسی جگہ پہ ہونی چاہیے جہاں پہ باہر سے آنے والے لوگ آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں، کیونکہ ہمارے یہاں پر آلموسٹ 80% لوگ جو ہیں وہ آؤٹ اسٹیشن ہوتے ہیں، آل اوور دا ورلڈ آتے ہیں لوگ، اور اکثر ان میں سے وہ ہیں کہ جو شاید زندگی میں ایک ہی دفعہ آتے ہیں، بعد میں ان کے لیے ٹائم مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر میں نے بھائیوں سے مشورہ کیا، تو حالانکہ میری رائے نہیں تھی اس جگہ کو بدلنے کی، ہم اس کے قریب ہی کوئی جگہ دیکھ رہے تھے تاکہ ہمارا اوور آل ایڈریس چینج نہ ہو. پھر بھائیوں نے کہا کہ جو بندہ کراچی سے چل پڑا ہے، پشاور سے چل پڑا ہے، امریکہ اور یورپ سے چل پڑا ہے اور جہلم شہر پہنچ گیا، تو اس کی بلا سے کہ جہلم کے کس کونے کے اندر اکیڈمی ہے، تو اگر نکلنا ہے تو کسی مین روڈ کے پاس شفٹ ہوا جائے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو اکیڈمی کا ایڈریس ہے وہ بالکل جی ٹی روڈ کے ساتھ ہے. یعنی یہ جو کینٹ والا چوک ہے جہاں پہ کینٹ گیریزن ہے ایک طرف، دوسری طرف سٹی کی طرف روڈ آتی ہے. اگر آپ اسلام آباد سے آ رہے ہیں تو رائٹ پہ آپ کے کینٹ گیریزن آ جائے گا، لیفٹ والی روڈ جو ہے وہ جہلم سٹی کی طرف جاتی ہے. اس روڈ پہ چڑھتے ہی واکنگ ڈسٹنس کے اوپر ہماری اکیڈمی ہے. روڈ پہ چڑھتے ہی رائٹ کے اوپر ایک چھوٹا سا پارک ہے، پھر اس کے ساتھ پوسٹ آفس ہے، اور پوسٹ آفس کراس کرتے ہی آپ کو ایک بہت بڑا معراج طیارے کی ایک ڈمی رکھی ہوئی ہے تو وہ اوریجنل ہے لیکن اس میں سے وہ انجن وغیرہ انہوں نے نکالا ہوا ہے، اور وہ آلموسٹ وائی موڑ مار جاتا ہے یوں، لیکن مین روڈ لیفٹ پہ ہی رہتی ہے. اس طیارے کی نشانی آپ یاد رکھیں اور وہاں سے آپ اسی مین روڈ پہ ہی رہیں. تو تھوڑا سا آگے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو لیفٹ کے اوپر محفوظ پلازا کے نام سے ایک بلڈنگ نظر آئے گی جس کے 2nd فلور کے اوپر یہ اکیڈمی ہے. اس کے علاوہ بڑی نشانی ہے اس کے ساتھ یونائٹڈ بینک ہے بہت بڑا، اور سامنے پاک آرمی کا بھرتی دفتر بھی ہے. پہلے ہم پولیس والوں کے سامنے تھے، اب آرمی والوں کے سامنے آ گئے ہیں. تو ایڈریس آسان ہے، یہ تو بہت پرانا ہے، ہماری پیدائش سے بھی پہلے کا ہے. فوج کا جو بھرتی دفتر ہے اس کی ایک بڑی نشانی ہے، اس کے سامنے یہ محفوظ پلازا ہے. اور اگر آپ لاہور کی طرف سے آ رہے ہیں پھر اسی چوک سے آپ نے رائٹ پہ مڑنا ہے، باقی وہی ایڈریس ہے. اگر آپ لوگوں نے ریلوے اسٹیشن کے تھرو آنا ہے، ریل گاڑی کے تھرو، تب بھی یہ اکیڈمی اس والی اکیڈمی سے زیادہ نزدیک ہے ریلوے اسٹیشن کے. ریلوے اسٹیشن سے اترتے ہی باہر مین روڈ پہ جب آپ نکلیں گے اسٹیشن سے باہر، تو آپ نے لیفٹ میں مڑنا ہے، اور لیفٹ پہ مڑتے ہی تھوڑا سا آگے جا کے ایک بہت بڑا چوک آئے گا، اس سے رائٹ پہ ہو جانا ہے. رائٹ پہ ہوں گے تو واکنگ ڈسٹنس کے اوپر وہی روڈ دوبارہ آ جائے گی، لیکن اب وہ محفوظ پلازا آپ کی رائٹ سائڈ پہ آئے گا، کیونکہ یہ جی ٹی روڈ والی جو روڈ ہے، جی ٹی روڈ سے جو سٹی کی طرف جاتی ہے وہ اسی ٹریک سے گزر کے جاتی ہے. اسٹیشن والی روڈ اور وہ دونوں روڈز آپس میں مل جاتی ہیں، اس کو جی ٹی ایس چوک کہتے ہیں. پہلے جی ٹی روڈ وہیں سے گزرتی تھی، اسی کے آگے جہلم کا پرانا پل بھی آتا ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ باقی لوگوں کے لیے ذرا آسانی ہو جائے پہنچنے کے لیے. باقی اکیڈمی کے حوالے سے جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں وہ سب لوگوں کو پتہ ہیں. شناختی کارڈ اپنا لے کے آئیں، ماسک لے کے آئیں، اور آنے سے پہلے ایک دفعہ ہماری اکیڈمی میں فون کر لیں، بہتر ہے. ذرا
راستہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. +923215900162 یہ ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے. اور صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک ہماری اکیڈمی کا یہ نمبر آن ہوتا ہے. آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو آپ کو سمجھا دیں گے، کیونکہ بعض اوقات لوگ مشکل راستہ اختیار کرتے ہیں، خصوصاً جو فیصل آباد سے لوگ آتے ہیں وہ جی ٹی روڈ کی بجائے موٹر وے کا راستہ لے لیتے ہیں. موٹر وے جہلم کو نہ راولپنڈی پشاور کی طرف سے آنے والے لوگوں کے لیے سوٹ کرتی ہے، اور نہ ہی موٹر وے سوٹ کرتی ہے لاہور سے آنے والے لوگوں کو. اتنا ضرور ہے کہ کالا شاہ کاکو تک آپ آ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کو جی ٹی روڈ پہ اترنا پڑے گا. موٹر وے کا ڈائریکٹلی تو جہلم کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ جہلم سے جتنا راولپنڈی ہے اتنی موٹر وے دور ہے. تو راولپنڈی والے اگر موٹر وے کے راستے آئیں گے تو ڈبل ٹریک ان کو طے کرنا پڑے گا. لیکن انڈائریکٹ فائدہ یہ ہوا ہے کہ جی ٹی روڈ کی ٹریفک شفٹ ہو گئی موٹر وے کے اوپر، اس کی وجہ سے ایک آسانی ہو گئی ہے. اب لوڈ کم ہو گیا. ابھی بھی زیادہ لوڈ جو ہے وہ جی ٹی روڈ پہ ہی ہے، کیونکہ جتنے ہمارے مین سٹیز ہیں، قصبے ہیں، وہ جی ٹی روڈ کے اوپر. گجرانوالہ والا تو موٹر وے کو یوز نہیں کر سکتا. گجرانوالہ سے موٹر وے تقریباً 100 کلومیٹر ہے، تو جی ٹی روڈ کا راستہ اختیار کرتے ہیں. کھاریاں، گجرات، یہ سب کے سب لوگ جی ٹی روڈ کو یوز کرتے ہیں. تو فون کرنے کا یہ فائدہ ہوگا. ویسے تو گوگل میپ آپ کے پاس اویلیبل ہے. گوگل میپ کے اوپر ہماری اکیڈمی کا نئے والا ایڈریس ایڈ کر دیا ہے، قرآن اینڈ سنت ریسرچ اکیڈمی جہلم. اگر آپ گوگل میپ کے تھرو بھی آئیں تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، یہاں پہ پہنچ سکتے ہیں. لاہور اور پنڈی سے آنے والے لوگوں کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ کوشش کریں، اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ پہ آ رہے ہیں نا تو ریل کار پہ آئیں، وہ آپ کو سوٹ کرے گی. صبح 7 بجے ریل کار چلتی ہے، پنڈی سے بھی اور لاہور سے بھی. پنڈی والی ریل کار آلموسٹ 8:50 پہ تقریباً 9 بجے جہلم اسٹیشن پہ پہنچ جاتی ہے، اور آگے آپ کی 5-7 منٹ کی واک ہے. اور جو لاہور سے آتی ہے ریل کار، وہ بھی 7 بجے وہاں سے چلتی ہے، وہ آلموسٹ 9:45 بجے یہاں پہنچ جاتی ہے. پبلک ٹرانسپورٹ میں یہ ایک آرام دہ سفر ہے. ویسے تو جی ٹی روڈ پہ بھی آپ سفر کریں تو جی ٹی روڈ جتنا ریلوے اسٹیشن یہاں سے دور ہے، اس سے آدھے فاصلے پہ جی ٹی روڈ ہے. آپ مین اڈے کے اوپر اتریں تو آپ کو کوئی رکشہ چنگچی بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پیدل بھی آ سکتے ہیں. 5 منٹ سے زیادہ کی واک نہیں ہے. اور اس کے لیے فٹ پاتھ بھی بنا ہوا ہے باقاعدہ، کیونکہ یہ کینٹ ایریے میں آتا ہے، اس لیے فٹ پاتھ بھی آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ. لیکن یہ آلموسٹ اس طرح کا کینٹ گیریزن والا نہیں ہے کینٹ، لیکن اوورال یہ ایریا کنٹونمنٹ بورڈ کے انڈر آتا ہے، اس لیے ویل مینٹینڈ ہے. باقی کوشش کریں کہ آپ لوگ 9 سے 10 کے درمیان پہنچ جائیں. پہلے بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آتے ہی کوئی اس طرح کا سیشن نہ شروع ہو جائے. آ کے سکون سے آپ ایئر کنڈیشن میں بیٹھیں، ریلیکس کریں، واش روم یوز کرنا ہے وہ کریں، ناشتہ کرنا ہے ناشتہ ہمارے پاس کریں، تاکہ آپ 11:15 بجے جو نشست شروع ہونی ہے اس کے لیے آپ ویل پریپیئرڈ ہو جائیں. اب مشورہ کر کے ہم نے اس مجلس کی یا اس پبلک کوشچن اینڈ آنسر سیشن کی پبلک میٹنگ کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی شروع کر دی ہے، اور یہ آج کی ہماری یہ پہلی ویڈیو ریکارڈنگ ہے الحمدللہ. یہ آج بن رہی ہے 25 جولائی 2021 ذوالحجہ 1442 ہجری. آج 5واں دن ہے، تو 14 ذوالحجہ 1442. مقصد یہ تھا کہ یہ کوشچن آنسر سیشن ایک یادگار ہوتا ہے. آپ میں سے کئی لوگ آئیں گے، ان کو یاد ہوگا اس سیشن میں ہم شریک ہوئے تھے. باقی اس میں تو میں اتنی ڈیٹیل سے جوابات نہیں دیتا، وہ تو ہماری مجلس کی ریکارڈنگ علیحدہ سے ہوتی ہے، اس میں پھر بعد میں ریفرنسز بھی لگتے ہیں، ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے، بہت زیادہ ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے. لیکن یہ اسی طریقے سے ہم اپلوڈ کر دیا کریں گے تاکہ
کوئی یاد دہانی والی کوئی چیزیں اس میں بھی ڈسکس ہوئی ہیں تو وہ آپ کے پاس ایک ریکارڈ کے طور پر رہیں. انسان کے لیے ایک اچھی یادیں ہوتی ہیں. اس کا نام ہم پبلک کوشچن اینڈ آنسر سیشن رکھیں گے انشاءاللہ. آج اس کی وہ پہلی ریکارڈنگ انشاءاللہ ہوگی انشاءاللہ تعالی.